سنیے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ مین لائن 1 منصوبہ ریلوے کے نظام کو مکمل طور پر جدید بنائے گا اور ملک میں معاشی سرگرمی کو تیز کرے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے باوجود زر مبادلہ کی شرح میں اضافہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ حکومت نے توانائی کی نئی متبادل قابل تجدید توانائی پالیسی کے تحت منتقل کرنے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ دنیا میں اسلاموفوبیا کے بارے میں ابھرتے ہوئے خدشات پر پاکستان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل پر زور دیا ہے کہ کسی بھی ایک مذہب کے خلاف نفرت اور امتیاز کو اکسانے کے خطرات پر ایک بہتر ہم آہنگی پیدا کرے۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع پلوامہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اور پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 3 میچز کی T20 سیریز کا پہلا میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ سامعین، اس وقت آپ کو سوات براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پہ وزیراعظم عمران خان خیبر پختونخوا میں صحت سہولت کارڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے انسانیت کا نظام تھا اور دوسرا قانون کی بالادستی تھی۔ قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے اور وہ مدینہ کی ریاست کی وجہ سے، اس ماڈل سے مسلمانوں نے کئی صدیوں تک دنیا کی امامت کی۔ تو آج ہم جو پاکستان بنا رہے ہیں وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ، سب سے پہلا اصول انسانیت کا، اور جو محمود خان آپ نے فیصلہ کیا کہ سارے پختونخوا کے لوگوں کو آپ ہیلتھ کارڈ دیں گے، ہیلتھ انشورنس دیں گے، یعنی 10 لاکھ روپیہ ایک خاندان کے پاس ہوگا، کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروانا چاہے 10 لاکھ روپے تک کروا سکے گا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے نوجوانوں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ وزیراعظم عمران خان سوات میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور آپ خبریں شامل کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مین لائن 1 منصوبہ ریلوے نظام کو جدید بنائے گا اور ملک میں معاشی سرگرمی کو تیز کرے گا۔ وہ آج حسن عبدال ریلوے اسٹیشن منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے کہا کہ $6 ارب کا مین لائن 1 منصوبہ چین کے تعاون سے مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل کے بعد کراچی اور لاہور کے درمیان فاصلہ 7 گھنٹے میں طے ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ منصوبے سے ملازمتوں کے کئی مواقع پیدا ہوں گے اور یہ معاشی ترقی میں اہم ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عام لوگ سفر کے لیے ریلوے کی سہولت استعمال کرتے ہیں، مگر بدقسمتی سے گزشتہ حکومتوں نے اسے بہتر نہیں بنایا۔ وزیراعظم نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل کے بعد حسن عبدال ریلوے اسٹیشن پر سکھ یاتریوں سمیت تمام مسافروں کو بہتر سہولیات میسر ہوں گی۔ وزیراعظم نے ملک میں سیاحت کے شعبے کے فروغ کی ضرورت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہندوؤں اور سکھوں سمیت اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی تزئین و آرائش کی جانی چاہیے تاکہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو بڑی تعداد پاکستان آئے۔ انہوں نے کہا کہ ملک درست سمت کی جانب بڑھ رہا ہے کیونکہ تمام معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں۔ اس سے قبل وزیراعظم عمران خان نے حسن عبدال ریلوے اسٹیشن منصوبے کا افتتاح کیا۔ وزیراعظم کو ریلوے اسٹیشن پر فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے حزب اختلاف کے کھوکھلے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے گلگت بلتستان میں کامیاب عوامی اجتماعات اور عوامی حمایت عمران خان کی قیادت پر ان کے اعتماد اور انتخابات میں پارٹی کی کامیابی کو ظاہر کرتی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ گلگت بلتستان کو ترقی کے لیے قومی دھارے میں شامل کرنا وزیراعظم عمران خان کا عزم اور عہد ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے باوجود زیر مبادلہ کی شرح میں اضافہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ آج اسلام آباد میں گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کی جانب سے
پاکستان کے لیے GSP+ کا تسلسل اور روپے کی قدر میں اضافے سمیت دیگر معاشی اشاریے ہماری درست سمت کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمارے سفراء معاشی سفارتکاری کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری کے میسر مواقع اور حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں کو دنیا بھر میں متعارف کروا رہے ہیں۔ انہوں نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بہت جلد معاشی چیلنج پر قابو پا لے گی۔ رضا باکر نے وزیر خارجہ کو اسٹیٹ بینک کی کارکردگی، زر مبادلہ کی شرح میں اضافے اور مالیاتی اشاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر توانائی عمر ایوب نے کہا ہے کہ حکومت نے توانائی کو نئے متبادل قابل تجدید توانائی پالیسی کے تحت منتقل کرنے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان میں تعینات ڈنمارک کے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت 2025 تک 25% جبکہ 2030 تک 30% قابل تجدیدی توانائی کے ذریعے سے بجلی حاصل کرنے کے اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں 45% توانائی پن بجلی منصوبے سے جبکہ 10% ایٹمی توانائی سے بجلی حاصل کی جائے گی۔ توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں بتاتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت شفاف اور آسان طریقے کے ذریعے قابل تجدید توانائی پاور پلانٹ سے بجلی کا حصول یقینی بنائے گی، جس سے بجلی کی پیداواری قیمت میں کمی ہوگی۔ وزیراعظم کے سیاسی روابط کے بارے میں معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ حکومت کی مؤثر معاشی پالیسیوں کی بدولت معیشت بحال ہوئی ہے اور اب ملک ترقی، خوشحالی اور استحکام کی جانب گامزن ہے۔ نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی گزشتہ 2 سالوں کے دوران تمام شعبۂ زندگی میں نمایاں معاشی ترقی ہوئی ہے۔ شہباز گل نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق بین الاقوامی کمپنیز پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آ رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ دنیا میں اسلاموفوبیا کے بارے میں ابھرتے ہوئے خدشات پر پاکستان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل پر زور دیا ہے کہ کسی بھی ایک مذہب کے خلاف نفرت اور امتیاز کو اکسانے کے خطرات پر ایک بہتر ہم آہنگی پیدا کرے۔ جنیوا میں 47 رکنی انسانی حقوق کونسل کی سالانہ رپورٹ پر مباحثے کے دوران پاکستان کے مندوب قاسم عزیز نے کہا کہ اسلاموفوبیا صرف مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کر رہا بلکہ معاشرے کے جمہوری اور طبقاتی مسائل کا سبب بھی بن رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع پلوامہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوج نے ضلع کے علاقے بامپور میں گھیرا اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک نوجوان کو شہید اور 2 شہریوں کو زخمی کر دیا۔ تاہم بھارتی فوج کے ہاتھوں شدید زخمی ہونے والا ایک شہری سری نگر کے اسپتال میں چل بسا، دوسرے زخمی کی حالت بہتر بتائی جا رہی ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج اس عزم کی تجدید کے ساتھ یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں کہ بھارتی مظالم کے باوجود شہداء کا مشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک انہیں جائز حق کے خود ارادیت نہیں مل جاتا۔ نومبر 1947 کے پہلے ہفتے میں مہاراجہ ہری سنگھ بھارتی افواج اور ہندو انتہا پسندوں نے لاکھوں مسلمانوں کا اس وقت قتل عام کیا جب وہ جموں کے مختلف علاقوں سے پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس، مختلف تنظیموں اور دیگر حریت قائدین نے الگ الگ بیانات میں شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخاب کے ووٹوں کی گنتی حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہے اور ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن فتح کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ جو بائیڈن 264 الیکٹورل ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں اور انہیں انتخاب جیتنے کے لیے محض مزید 6 ووٹ درکار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب تک 214 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ امریکہ میں اپیلز کورٹ کے جج نے اہم ریاست میں ووٹوں کی گنتی رکوانے کے امریکی صدر کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ ریپبلکن کو ڈاگ ووٹوں کی گنتی کا عمل دیکھنے کے لیے رسائی نہیں دی گئی۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ درخواست ووٹوں کی بڑی حد تک گنتی ہونے کے بعد بہت تاخیر اور غلط فریق کے خلاف جمع کروائی گئی۔ گوئٹے مالا میں طوفان ایٹا کے باعث ہونے والے لینڈ سلائیڈنگ اور شدید بارشوں کے نتیجے میں 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ گوئٹے مالا کے صدر نے کہا ہے کہ تقریباً نصف ہلاکتیں صرف ایک قصبے میں ہوئیں جہاں پہاڑی تودہ گرنے سے 20 مکانات دب گئے ہیں۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا پہلا T20 میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی معیاری وقت کے مطابق میچ تیسرے پہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔
اور آخر میں موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک، جبکہ شمالی علاقہ جات اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں، شمالی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں سرد رہے گا، جبکہ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں صبح اور شام کے اوقات میں اسموک چھائی رہے گی۔ آج سپہر ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، کراچی 33، پشاور 27، کوئٹہ 23، گلگت 23، مری 19، مظفر آباد 26 اور راولہ کوٹ 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں میں موسم خشک، جبکہ سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارامولہ اور لیہ میں سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج سپہر سری نگر، پلوامہ اور بارامولہ میں درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 29، لیہ، اننت ناگ اور شوپیاں میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔